بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس زندگی کے بعد مرنا ہے، موت آنی ہے، یاد رکھنا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، بالکل دوسری زندگی ہے، اور وہ زندگی اس کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے کہ آج دنیا کے اندر آپ نے کس طرح زندگی بسر کی ہے۔ اور اگر آج اپنی آنکھیں نہ کھولیں، اللہ کا وہ مطالبہ جو ایک مطالبہ ہے، صرف ایک چیز اس نے مانگی ہے، اگر وہ چیز آج آپ نے پیش نہ کی تو اس کے بعد یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی، جب ایک دوسری زندگی جیسی شروع ہو جائے گی تو ایسا انسان چیخ اٹھے گا کہ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اور مالک فرماتا ہے کہ اب ہوش آنے کا کیا فائدہ، اب ہوش آیا اس کو، اب ہوش آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب دوبارہ موقع کبھی نہیں دیا جائے گا۔ کبھی آپ اس دنیا، بندہ بار بار کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، آج میں یہ کروں گا، اب میں یہ کرتا ہوں، اب میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا۔ او بھائی تو اس دنیا میں آ کے، دنیا تو ہوگی ہی نہیں، تو آئے گا کدھر؟ یہ دنیا تو ختم کر دی جائے گی، یہ زمین تو ختم کر دی جائے گی، نئی دنیا شروع ہو جائے گی، جنت اور جہنم کا معاملہ شروع ہو جائے گا، تو یہ واپسی کہاں آگے کرو گے؟ اس لیے آج موقع ہے، یہ جو زندگی آپ کو دی گئی ہے یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے ضرور اس میں سوچو، غور کرو۔ اور سب سے بڑی بات آپ کے سامنے دعوت آ رہی ہے، آپ کے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ آخرت کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ہوگا کہ آپ نے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا تھا، کہ اس کو اکیلا معبود مانا تھا یا اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا تھا۔ اس آزمائش کے اندر آپ کو ڈالے گئے، پوری کائنات کی ایک ہی آزمائش ہے کہ مالک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی انسان اس کے ساتھ شریک ہے، اور نہ جن اس کے ساتھ شریک ہے، کوئی مخلوق، خالق کی بجائے مخلوق کی آج بندگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندوں کو مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے ان کافروں نے، پہلے اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے، کون؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، دہائیاں، توکل، بھروسے کے لائق سمجھے میرے بندوں کو، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے خفا نہیں ہوں گا۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے ہی کافروں کے لیے مالک فرماتا ہے میں نے جہنم کی آگ بنائی ہے، بنائی میں نے انہی کے لیے کہ جو میرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، نبیوں کے، ولیوں کے مزار بنائے گا، ان کے سامنے عرس اور میلے کرے گا۔ بلکہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اور اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، ان عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اللہ کے نیک بندوں اور انبیاء کی قبروں کو جا کے سجدے کیے ہیں۔ تو بتاؤ یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کے اوپر لعنتیں بھیجے، اور وہی قوم یہ لاڈلی امت کرے تو ان کے اوپر رحمت کے پھول برسیں گے؟ اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یعنی مشرکین مکہ یا ابراہیم اغثنی کہے، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے رسول گزرے، خلیل اللہ، ان کو جب مدد کے لیے پکارے اور اللہ ان کو کافر کہے، مشرک کہے، اور آپ یا علی مدد کہیں اور یا رسول مدد کہیں تو اللہ آپ کو مومن کہے گا؟ اتنی سادہ سی بات دماغ کے اندر نہیں بیٹھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبیوں کو، ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، اور مالک فرماتا ہے ابھی ان کو خبر نہیں ہے، وہ تو جنتوں میں چلے گئے، تمہاری پکاروں کی ان کی کوئی خبر نہیں ہے، کل آنے دو قیامت کا دن، جب قیامت کے دن مالک فرماتا میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ تمہیں پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کو کافر قرار دے کے ان کے دشمن بن جائیں گے کہ بے ایمانو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، شرک خود اختیار کیا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ انبیاء کا طریقہ، یہ شیطان کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد سمجھتے ہو کہ یہ رحمان کا طریقہ ہے۔ یہ باتیں ساری میرے بھائیوں بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں، یہ بات اگر ہوگی تب اللہ صلات قبول کرتا ہے، جسے نماز کہتے ہو، یا صوم روزہ ہے تب اللہ قبول کرتا ہے، تہجد گزاریاں، عمرہ، حج، کوئی عمل ہے، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھا انداز ہے، ان کی ہمدردی ہے، پیار محبت ہے، یہ سارے اعمال جتنے ہیں، ذکر اذکار ہیں، یہ تب قبول ہوں گے اگر آپ کا ایمان صحیح ہے۔ تو اگر ایمان صحیح ہے تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ کا جسم اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اگر ایمان صحیح ہے تو۔
اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے خلاف چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، مالک اپنا بندہ بنا کے رکھے، اپنے علاوہ کسی اور کا بندہ نہ بننے دے مالک ہمیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس پر جم جاؤ آخری سانس تک۔ اگر یہ ایمان ساتھ لے کے گئے تب معاملہ ہے، کیونکہ شیطان چھوڑنے والا نہیں، وہ پیچھے پڑا رہے گا تمہارے اوپر، اس کی نگاہ بڑی تیز ہے، کیونکہ باقی تو سارے اسی کے مرید ہیں، اس کو پتہ ہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، قبر پرست ہوں، جو بھی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی، وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ مسئلہ ایک ہے جو اس کے جال سے یہ نکل گئے ہیں، توحید کی طرف آ گئے، ایمان کی طرف آ گئے، ان کو پکڑنا ہے۔ اب یہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، کتنے آئے ہیں، کچھ عرصہ ساتھ چلتے بھی ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، معاشرے کا دباؤ پڑتا ہے، دنیا کا دباؤ پڑتا ہے، یا خود ان کے اوپر شیطان کا وار ہوتا ہے تو ایمان سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، یا کسی فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ آپ چمٹ جائیں، ایمان کے ساتھ آپ چمٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے، شیطان ان کا وار ان کے اوپر نہیں چلتا ہے، مخلص بندوں کے اوپر۔ تو ان کو لہٰذا استغفر اللہ۔